رنگ میں جانے کے لیے آتا ہے تو پیچھے نوحہ چلتا ہے اور پھر یہ ماتم کرتا ہوا عشق اہل بیت میں مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس عنوان پر ہے، جس ٹاپک پر ہے، اس میں سے سب سے بڑا ایک پیغام، ایک درس جو ملتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات منظر عام پر آئی ہے، وہ یہ کہ جو ایک سچا حسینی ہوتا ہے، جو ایک سچا عاشق اہل بیت محب اہل بیت ہوتا ہے، وہ اسے چاہے کوئی خوشی ملے، چاہے کوئی غم ملے، چاہے کوئی کامیابی ملے، ہر وقت اور تمام تر حالات میں وہ ذکر اہل بیت کرتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، محمد و آل محمد کا وہ ذکر کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی عزادار، اس کے گھر میں کوئی غمی ہوتی ہے تو اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، جب کوئی خوشی ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو پھر بھی یہی نام پکارے جاتے ہیں۔ یہی ایک سچے حسینی اور سچے عاشق اہل بیت کی علامت ہے۔ اور اس کے لیے چاہے جتنے مرضی انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے، انہیں فتووں کا سامنا کرنا پڑے، اس سب کے باوجود بھی یہ استقامت کے ساتھ اس راہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ UFC، جو کہ ایک بہت بڑا دنیا میں دیکھا جانے والا سپورٹس ہے، ریسلنگ ہے، اور اس میں ریل فائٹ ہوتی ہے، بڑا خطرناک کھیل ہے اور اسے جیتنا بھی بڑا مشکل کام ہے، ہر کوئی کھیل بھی نہیں سکتا۔ تو UFC کا ایک بہت بڑا فائٹر، ایک ریسلر جس کا نام ہے رافیل سلیمان فیزف، اور کرغزستان سے اس کا تعلق ہے اور شیعہ مسلک سے اس کا تعلق، یہ بات قابل غور ہے۔ اور جب بھی یہ کوئی فائٹ جیتتا ہے، جب بھی کوئی اسے کامیابی ملتی ہے، تو یہ رنگ میں امام حسین علیہ السلام سے اظہار عشق کرتا ہے، اظہار عقیدت کرتا ہے اور اہل بیت کے نام لیتا ہے۔ گزشتہ برس بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، اور ابھی حال ہی میں 27 جون کو اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی سطح پر ایک میچ جیتا، اور میچ جیتنے کے فوراً بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کیا اور کہا، یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا علمدار حسین، یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا سید زینب، یا ابن رسول اللہ۔ اور اس ریسلر کی، اس فائٹر کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ بائی برتھ اس کا تعلق کرغزستان سے ہے، لیکن کرغزستان کو اب یہ ریپرزینٹ نہیں کرتا، ریپرزینٹ یہ کرتا ہے آذربائیجان کو، آذربائیجان کے فلیگ کے نیچے یہ کھیلتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور یہی محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے اسے یہ اپنا ملک کرغزستان چھوڑنا پڑا۔ کہ جب سے یہ فائٹر بنا، شروع سے اس کی یہی عادت تھی، جب بھی یہ کوئی فائٹ جیتتا، جب بھی رنگ میں سے کامیابی ملتی تو آل محمد پر درود پڑتا اور اہل بیت کے یہ مقدس نام یہ لیتا، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے تعصب پایا جاتا تھا، وہاں کے مولوی بھی اس کے خلاف تھے۔ پھر 2021 میں یہ کربلا معلیٰ گیا، کربلا پر گیا، اور وہاں پر کربلا جا کر اس نے اپنے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جہاں پر ماتم حسین جاری تھا، جہاں پر عزاداری کی جا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہ جذبات، میں یہ اظہار کر نہیں سکتا لفظوں میں، جو یہاں پر میں نے منظر دیکھے ہیں، جو یہاں پر میں نے ماحول دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ دعائے توسل پڑھتے ہوئے اور بڑا گریہ کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، تو کرغزستان کے مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہاں کا مفتی جس کا نام مقصد بک تھا، کرغزستان کا سابق مفتی اعظم، اس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے اس کی اس قدر وہاں پر مخالفت ہوئی، لوگوں نے اس قدر اس کی مخالفت کی۔ ظاہر ہے اہل بیت کا ذکر کرنا آسان تو نہیں ہے، تو جیسے ہی اس کی مخالفت ہوئی، اسے کرغزستان چھوڑنا پڑا، اور پھر یہ آذربائیجان میں آ گئی، کیونکہ اس کے والد کا تعلق آذربائیجان سے تھا، اور آذربائیجان ویسے بھی ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ وہاں پر اب یہ جب بھی کوئی رنگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اہل بیت کا نام لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ایسے عاشقان حسین کو، ایسے عاشقان اہل بیت کو، کہ جو اتنے بڑے سٹیج پر، ورلڈ لیول پر بھی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے عقیدے کو نہیں چھپاتے اور کھل کر اہل بیت سے اظہار عشق کرتے ہیں۔ ورنہ یہاں پر تو ایسی مثالیں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ ایک شخصیت نے گزشتہ برس گولڈ میڈل جیت لیا تھا کہیں پر، اور وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا نام لے کر، نعرہ لگا کر وہ نیزہ پھینکا تھا اور وہ چیمپئن شپ حاصل کی تھی، گولڈ میڈل جیتا تھا، اور وہ ویڈیوز منظر عام پر تھیں۔ لیکن جب یہاں پر آئے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسا کوئی نام نہیں لیا۔ اور
انکار کر دیا. کیوں؟ مخالفت کا ڈر تھا. لیکن اس کا پھر نتیجہ بھی کیا ہوا؟ اگلے سال وہ کوالیفائی ہی نہیں کر سکے اس گیم. تو بات یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے عشق کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ تو ایک شخصیت ہے جس کا نام رافیل سلمان فیضوف ہے، ایک ریسلر. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں اور داستانیں موجود ہیں کہ ایک ریسلر کے جس کا نام انٹونیو انوکی، معروف ریسلر اپنے دور کا، جاپان سے جس کا تعلق، پہلے انٹونیو انوکی تھا، اس پر ہم نے تفصیلی پروگرام کیا تھا، وہ ضرور دیکھیے گا. کہ صدام کے دور میں 1992 میں وہ کربلا معلیٰ گیا، وہاں پر روضہ امام حسین علیہ السلام پر اس نے حاضری دی. وہ ساری ویڈیوز بھی بڑی نایاب فوٹیجز اور ویڈیوز منظر عام پر ہیں. وہ پروگرام دیکھنے لائق ہے. اور اس نے وہاں پر جا کر اظہار عقیدت کیا. جب اس نے ریسرچ کی، جب اسے پتہ چلا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا، محمد حسین انوکی رکھ لیا. یعنی جب کربلا جانے سے پہلے اس کا نام تھا انٹونیو انوکی، جب وہاں پر پہنچ گیا تو اس نے اپنا نام محمد حسین انوکی رکھ. تو یہ در اہل بیت، یہ در ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جو بھی دل سے ان کو مانتا ہے وہ پھر اہل بیت کا ہی ہو جاتا ہے، وہ عاشق اہل بیت بن جاتا ہے، اور اسے کوئی اور نام لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور سلام ہے ایسے عاشقان حسین کو، سلام ہے ان عزاداروں کو کہ جو دنیا بھر میں تمام تر مشکلات برداشت کر کے پھر بھی اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر قائم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. جیسا کہ یہ ریسلر جس نے UFC میں یہ نعرہ لگایا امام حسین علیہ السلام سے، اظہار محبت، اظہار عشق کیا. دیکھیں کہ اس نے کربلا جا کر ویڈیوز کیا پوسٹ کر دیں تو مفتی اس کے خلاف ہو گئے. آج بھی کس قدر ان عناصر میں، ایسے لوگوں میں بغض. اور اس کی ایک اور منفرد بات اسی ریسلر کی، رافیل فیضوف کی، کہ جب یہ انٹری لیتا ہے، جب رنگ میں جانے کے لیے آتا ہے، تو دنیا کا یہ دستور ہے جب بھی کوئی ریسلر رنگ میں جاتا ہے تو پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے، پیچھے کوئی سانگ یا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے. یہ جب انٹری لیتا ہے، رنگ میں جانے کے لیے آتا ہے، تو پیچھے نوحہ چلتا ہے، اور پھر یہ ماتم کرتا ہوا عشق اہل بیت میں سرشار ہو کر رنگ میں آتا ہے. اور جب اسے کامیابی ملتی ہے تو پھر بھی یہ اظہار محبت، اظہار عشق برملا کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر یہ اہل بیت سے اظہار محبت کر رہا ہے، دعائے توسل سن کر رو رہا ہے. تو سلام ہے ایسے عاشقان اہل بیت. یہاں پر تو ایسے لوگ ہیں کہ جو چھپاتے ہیں، جب نام لیتے ہیں اور کامیابی مل جاتی ہے تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم نے بات نہیں کرنی. وہ جو ارشد ندیم صاحب تھے، ان کا بھی یہی تھا. مولا علی کا نام انہوں نے لے لیا، کامیابی مل گئی، ساری دنیا میں نام ہو گئی، شہرت ہو گئی. جب کسی نے پوچھا، اینکر نے پوچھا کہ آپ نے مولا علی کا نعرہ لگایا تھا، تو کہتا ہے نہیں جی میں نے تو نہیں لگایا. تو یہ بات ہے. لیکن سلام ہے جہاں پر اس طرح کے لوگ ہیں، وہیں پر ایسے بھی کامل العقیدہ، مضبوط عقیدے کے لوگ موجود ہیں کہ جو تمام تر مشکلات برداشت کرتے ہیں، جنہیں ہجرتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذکر اہل بیت پیچھے نہیں ہٹتے. سلام ہے ایسے عاشقان حسین کو، سلام ہے ایسے محبان اہل بیت. مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.